نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے ہیں، اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہو مسند امام احمد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، یہ بھی دیکھیں کتنا کمال ہے۔ یہ مسند احمد 6 جلدوں میں چھپی ہے قرآن نسخہ، اور آج ایک جلد میں آپ کے سامنے موجود۔ یہ کمپیوٹر کا کمال ہے، کمپوزر پوری کتاب ایک جلد میں۔ تو مسند احمد کا پرانا جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 226 ہے۔ تو اس کا یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 22,313 22,313۔ اس میں جناب سیدنا حب الطائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں طرف بھی مڑتے تھے بائیں طرف بھی مڑتے تھے، یعنی جب آپ نماز پڑھا لیتے تھے تو کبھی مقتدیوں کی طرف جب مڑتے کبھی دائیں طرف سے مڑ جاتے تھے کبھی بائیں طرف، جیسے کہتے ہیں نا پنجاب میں سجی اور کبھی طرف، دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ۔ قال حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیتہ، میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یضع ہذہ علی صدری، آپ یہ اپنے سینے پر رکھتے تھے، یہ اپنے سینے پر، ہذہ یہ کیا، یہ آگے راوی نے بتایا ہے کہ دایاں بائیں ہاتھ پر۔ یہ ہے روایت، یہ دیکھ لیں اس میں وہ ضرب نشان لگا ہوا ہے۔ تو یہ حالات صدری کے الفاظ، سند اس کی صحیح سند مسند احمد کے سارے نسخوں میں دنیا میں موجود، بلکہ امام ابن جوزی نے بھی مسند احمد سے یہ حدیث نقل کر رکھی، تو اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی دائیں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، حدیث جو کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مسند احمد کے نسخے میں یہ غلطی ہوگی، یہ دنیا میں سارے نسخوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تم جو گڑبڑ کرتے ہو کتابوں میں وہ غلطی نہیں، اور یہ امام ابن جوزی کی کتابوں تحقیق نہ ہوگی۔ یہ امام ابن جوزی جو ہے آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، یہ ان کی کتاب ہے کتاب التحقیق۔ اس میں بھی یہی حدیث امام ابن جوزی نے یہ نقل کی ہے مسند امام احمد سے اپنی سند کے ساتھ، اس میں حالات صدری کے الفاظ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی حالات صدری یعنی سینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ہو۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی سن، ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی ہے ابھی تک جس سے یہ ثابت ہو کہ مرد جو ہیں وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، عورتوں کے لیے علیحدہ دی علیحدہ مسئلہ ہاتھ باندھنے میں اور مردوں کے لیے علیحدہ، یہ کوئی حدیث مجھے نہ صحیح ملی ہے نہ ضعیف ملی۔ اچھا یہ جو حدیث مسند احمد کی ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، ممکن ہے کوئی آدمی کہے، کوئی ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی والا کہے کہ میں احمد بن حنبل کو نہیں مانتا، امام کوئی حنفی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی والا منکر عذاب قبر کہہ سکتا ہے کہ میں احمد بن حنبل کو نہیں مانتا۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ احمد بن حنبل کو اگر نہیں مانتا تو بے ایمان ہے، تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن چلو تو امام بخاری کو تو مانتا ہے نا، کہ صحیح بخاری یہ دیکھیے آپ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 120 پر حدیث نمبر 740 اس میں
سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یده الیمنى علی ذراع اليسرى فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی مرد اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر نماز میں رکھے، اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہائی لائٹ کی ہو جاتی ہے، لوگوں کو نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سمجھے آپ نے حدیث؟ اب اس کا مطلب سمجھیں، ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع یہ میرے پاس کتاب ہے القاموس الوحید، یہ لغت کی کتاب ہے، ظاہر لغت کا کوئی معنی ہوگا تو اس کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کوئی انگریزی کا لفظ ہے تو انگریزی کی کتابوں کی طرف، کوئی عربی لفظ ہے تو عربی لغت۔ یہ میرے ہاتھ میں جو لغت ہے یہ دیوبندیوں کی معتبر چھپی ہوئی ہے، دیوبندیوں کی، یہ وہی زبان ہوا ہے، جوادی نہیں ہے، یہ دیوبندیوں والا ہے کوئی زبان۔ اچھا، ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی، اس میں صفحہ نمبر 568 پر لکھا ہوا ہے، سن لیں، انسان کا ذراع کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے، یہ کوہنی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے، یہ ہے لکھا ہوا، یہ القاموس الوحید، یہاں میری انگلی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی ذراع کسے کہتے ہیں؟ ذراع کہتے ہیں کونی سے لے کر